کنٹری ہے جہاں پہ عورتوں کے لیے راستہ نہیں بن سکتا. پاکستان وہ ملک ہے اس ٹریڈیشن کا فالوور ہے جس کے اندر بی بی ختیجہ کاروبار کرتی تھیں. اچھا، بی بی ختیجہ اگر کاروبار کرتی تھیں تو وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ ٹیلی فون پر بات کر لیتی تھیں، کسی سے ملتی نہیں تھی، باہر معاشرے میں نہیں جاتی تھی، مال کے اعتبار سے، پرائسنگ کے اعتبار سے نیگوشیٹ نہیں کرتی تھی، ہے نا. یقیناً اس زمانے کی تجارت کے اندر ایکٹیو پارٹیسپیشن بے انتہا ضروری ہوگا نا. اور کہاں وہ زمانہ اور کہاں آج کا زمانہ کہ ہم نے کچھ اپنے ذہنوں کے اندر کلچر کی حوالے سے زیادہ اپنے اوپر چیزیں سوار کر لی ہیں. تو اس کو کبھی کبھی افرمیٹیو ایکشن کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. کیا ہو سکتا ہے افرمیٹیو ایکشن؟ مشرف صاحب کے دور کے اندر اسمبلی میں کیونکہ اس بات کا امکان کم تھا کہ عورتیں خود الیکٹ ہو کر آئیں، تو ایک خاص پروپورشن عورتوں کی ریپرزنٹیشن کا رکھا گیا. دیٹ از افرمیٹیو ایکشن. ان کی نمائندگی دی گئی تاکہ عورتوں کے ایشوز پر وہاں پر بات ہو سکے. یہ دوسری بات ہے کہ جو بھی وہاں پہنچتا ہے وہ بہت ساری اور چیزوں میں پڑ جاتا ہے، ایکچوئل ایشوز کے اوپر اتنی محنت نہیں، مگر سمبالکلی نہیں بلکہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت سارے ممالک کے مقابلے پر عورتوں کی ریپرزنٹیشن پاکستان کے پارلیمنٹ میں اچھی ہے. دیٹ از افرمیٹیو ایکشن. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے آپ کو یہ خیال ہے کہ معاشرے کے اندر عورتوں کی سیکیورٹی، یا عورتوں کو خیال ہے کہ عورتوں کی سیکیورٹی اور پبلک سپیس اتنی نہیں ہے کہ عورتیں کھل کر کاروبار کر سکیں، تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں جو ایسوسیشن آف بزنسز ہیں، یا آپ لوگ خود اپنا پرائیویٹ سیکٹر کی بزنسز چلاتے ہیں، کہ آپ اپنے خود سیکیور کریں اور اپنی فیملی کی بہو بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو اس کا حصہ بنائیں. وائی کانٹ دیٹ ہیپن؟ آپ اپنے اولاد کو، لڑکوں کو تو انوالو کر لیتے ہیں، ہے نا، لڑکیوں کو اور ڈاٹرز اینڈ لا کو کیوں نہیں انوالو کر سکتے اپنے بزنس کے اندر؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں. ڈزنٹ ہیپن. قائد اعظم محمد علی جناح نے پتہ نہیں کب، آج سے 75 سال پہلے اس بات کو کہا کہ اپنی عورتوں کو انوالو کریں. ہم ہر جگہ لفاظی کرتے رہتے ہیں کہ جی عورتوں کو تو ہماری شانہ بشانہ چلیں گی. شانہ بشانہ چلاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے بھائی، یعنی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر امپلائمنٹ کے اندر عورت کیوں نہیں آ رہی، مگر آپ ذمہ دار ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اندر کیوں نہیں کریں؟ کیا قباحت ہے؟ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام یو نیکسٹ ٹائم وین ایور آئی میٹ یو کہ واٹ اسٹاپس یو فرام ڈوئنگ دیز سمپل تھنگز، افرمیٹیو ایکشن ان یور بزنسز. اسی کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، میں کچھ آپ سے باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں. امپلائمنٹ ریشیو عورتوں کا بڑھائیں. بہت ساری انڈسٹریز نے بڑی پروگریسولی یہ کام کیا ہے. میں سیالکوٹ میں ایسی انڈسٹریز سے واقف ہوں جنہوں نے 100% اپنی بزنسز کو عورتوں پر چلانا شروع کیا، سیکیورٹی پرووائڈ کی، بسنگ پرووائڈ کی، اور 100% ان کے ورکرز جو ہیں وہ خواتین ہیں. گارمنٹ انڈسٹری ہے، تو آپ بھی اپنے ہاں اس چیز کا موقع فراہم کریں. دوسرے، میں اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی ایک اور طبقے کے حوالے سے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں جن طبقات کا ذکر نہیں ہوتا ہے. ایک ڈس ایبلڈ سیکٹر ہے اور اچھا خاصا پروپورشن ہے پاکستان میں، یقیناً 6% لوگ سے لے کر 12% لوگ ڈس ایبلڈ سیکٹر کے اندر ہیں. ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کا انوالومنٹ کے لیے گورنمنٹ نے قانون بھی بنایا ہے. آپ اپنی انڈسٹری کو دیکھیے کہ آیا آپ نے وہ لمیٹڈ، گورنمنٹ نے شاید 2 to 5% ڈس ایبلڈ سیکٹر کی امپلائمنٹ کا بندوبست کیا ہے، کیا آپ وہ فلفل کرتے ہیں؟ اور میں اسلام آباد چیمبر سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ اگلی مرتبہ ایوارڈ دیں تو ان چیزوں کو بھی ویٹیج دیں.